بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام جاگتے رہنا کے لیے آپ کا ہوسٹ میاں عمران حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی اور اب تو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ بات چلنی شروع ہو گئی ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم بھی آج صدارتی نظام کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ظہیر کتانی صاحب بڑا سینئر کا کالم نگار ہے۔ السلام علیکم کتانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کتانی صاحب، آپ سے بھی ہم صدارتی نظام کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، کافی سارے جو ہمارے پبلک کے لوگ یا عوام ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ صدارتی نظام کیا ہے اور پارلیمانی نظام کیا ہے۔ کافی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، اور صدارتی نظام کس حد تک عوام کے لیے بہتر ہے، جس کے لیے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ دراصل پارلیمانی اور صدارتی نظام دونوں میں صرف اختیارات کا فرق ہے۔ یہاں اختیارات وزیر اعظم کے ہوتے ہیں اور ایک پارلیمان ہوتا ہے، ان کی ایک اسمبلی ہوتی ہے اور وہ اسمبلی اپنا منتخب کرتی ہے پرائم منسٹر کو۔ یہاں پہ اختیارات زیادہ صدر کے پاس ہوتے ہیں، یعنی الیکشن میں صرف صدر جاتا ہے اور صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اپنی کابینہ خود بنا لیتا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یعنی مختصر اس کا تعریف یہ ہے جو عوام کے سمجھنے کی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کس حد تک مفید ہے۔ بیسک بات میاں صاحب یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، ہم نے اس نظام کو فالو نہیں کیا۔ اس کے اندر ایک جملہ میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے عرض کر دوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج 72 سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ جس نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ نظام جو ہے ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا یا ملک کو ترقی نہیں دے سکتا۔ ہم نے اس کے اوپر 72 سال کیوں لگائے ہیں یہ تجزیہ کرتے کرتے کہ پارلی نظام بھی ٹھیک ہے، جمہوریت بھی ٹھیک ہے، بہت سارے مذہبی حلقے بھی جمہوریت کے حق میں بڑے وہ جلوس نکالتے رہے ہیں، اسلام آباد آ کر بیٹھتے رہے ہیں، بہت سارے سیاسی حلقے بھی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے بڑے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ یا تو میں آج واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، یا تو یہ جتنے جمہوری ادارے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جتنی جماعتوں کے سربراہ ہیں، سب سے پہلے یہ سرنڈر کریں اور کم از کم یہ کہیں کہ ہم وہ فیل لوگ ہیں جو ہم اس نظام حکومت کو چلا کر اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکے۔ کم از کم اخلاقی طور پہ انہیں یہ کرنا چاہیے، اخلاقی طور پہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اسلامی صدارتی نظام کیا ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بات ہو رہی ہے اسلامی صدارتی نظام۔ جی یہ اسلامی ساتھ لگا دیا ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ اس کے باوجود کہ مجھے مالیہ گورنمنٹ کو میں نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہے اور بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میں نے، لیکن جب ہم تجزیہ کریں گے میاں صاحب تو پھر ہم اپنے تجزیے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، ٹھیک؟ اس کے ساتھ اسلامی لگا دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی صدارتی نظام نہیں ہے، اس کے ساتھ اسلامی لگا کے عوام کے لیے اس کو قابل قبول بنایا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، ملک کو ترقی بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ اس نظام کی قانون سازی کو ٹھیک کریں گے، جب آپ اس نظام کو فالو کرنے والوں کو ٹھیک کریں گے۔ یہاں پہ جو گڑبڑ تھی نا بیسیکلی، وہ گڑبڑ آپ کی ریاستی مشینری میں تھی۔ جب ریاستی مشینری میں گڑبڑ ہوئی تو ساتھ آپ کے اس کے ساتھ آگئی سیاستدانوں میں بھی آ گئی اور دونوں کی ملی بھگت ہو گئی اور یہ نظام فیل ہو گیا۔ اب صدارتی نظام آ بھی جائے گا تو میں 1000 بار کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا تجزیہ جھوٹ نکلے۔ کتانی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی نظام کے حوالے سے خان صاحب نے اشاروں میں کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں مفلوج ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کون بلیک میل کرتا ہے؟ اپنے ہی MNMPs بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈز دے۔ فنڈز کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، ہمارے حلقے میں ابھی
1 अरब 80 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं हमारे ही हल्के में, जिस हल्के में इस वक्त बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट शुरू हो गए, बने बनाए रोड को दोबारा तोड़ के उन्हीं को दोबारा बनाया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि अपने वोटर को खुश करना है कि हमने आपके गली मोहल्ले और रोड नालियां पक्की कर दिए। अब उस निज़ाम को, जिस निज़ाम को अब आप जब जाते हो IMF के पास, तो IMF से जब आप पैसे लेते हो सूद पे और उनकी आप तमाम शराइत मानते हो, सिर्फ इस वजह से मानते हो कि IMF आपको सूद पे पैसे दे रहे, और वो सूद के पैसे आप रोडों पे और गली महलों पे लगाएं, और वो IMF फिर बाद में आपको कहता है कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर करो, दाल 400 रुपये किलो कर लो, और चीनी 300 रुपये किलो कर लो। मैं गुजारिश कर दूं कि आपने बहुत अच्छी बात की, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खराबी कहाँ पर है वहां से पकड़ना है। खराबी ये है कि हमारी क़यादत समझें या हमारी रियासती मशीनरी समझें या जो भी, उनके अंदर करप्शन का बहुत ज़्यादा वो पाया जाता है। अगर आप इन लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो निज़ाम इस मुल्क में कोई भी ना हो, अगर लोग ध्यानदार हो, कोई भी निज़ाम ना हो तो मुल्क तब भी चल सकता है। अगर 100 निज़ाम को आप ला कर उसको आजमा लें, लेकिन अगर आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते, यानी आपकी अदालतें, आपका जो इंतजामी मामलात हैं, इंतजामी मशीनरी है, वो ठीक नहीं कर सकती, तो कुछ भी नहीं हो सकता। साहब, एक थाने में एक SHO को आप लाके खड़ा कर देते हो और उसे आप कहते हो कि इस पूरे थाने के अंडरग्राउंड या इसके जो अंडर जो इलाका आ रहा है, इस इलाके को आप ठीक कर दे, और उस थानेदार को आप इख्तियारात भी नहीं देते हो, तो वो कैसे ठीक करेगा उस निज़ाम को? वो उस वक्त ठीक करेगा जब थानेदार को पूरे इख्तियारात मिल जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इख्तियारात आपके थानेदार और पटवारी के पास है ना, इतने दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जो आपने पहला सवाल किया है, वो ये है कि सदारती निज़ाम आ जाएगा। तो मैं वही गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह करे मेरा तजिया झूठ साबित हो, गलत साबित हो। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर सदारती निज़ाम आ जाता है और फिर मुझे इमरान खान साहब की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन कल जीत कर नून लीग या कोई और आ जाता है जिनसे आप पूरा मुल्क या आप तंग है या सारी मशीनरी तंग है या सारे सियासतदान तंग है, जी उन्होंने बड़ी करप्शन की है तो PTI वाले आज करप्शन नहीं कर रहे या नहीं करेंगे, लेकिन कल वो आ जाते हैं, तो क्या इतना मजबूत निज़ाम बना के आप सदारती निज़ाम ला रहे हैं कि कल कोई भी आ जाए वो बड़ी ध्यानदारी के साथ हुकूमत करेगा? कतानी साहब, दुनिया में जो मजबूत ममालिक है, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, इसमें आपका चाइना है, और भी बहुत सारे ममालिक है जो मजबूत ममालिक है, उनमें सदारती निज़ाम है और कामयाब सदारती निज़ाम है। और ज़्यादातर वो ममालिक है जिसमें पार्लिमानी निज़ाम है लेकिन वो नाकाम है, उसमें करप्शन हद दर्जे और वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। जितने भी सदारती निज़ाम वाले ममालिक हैं उनमें भी और दूसरों में भी देखें, जहाँ पे आपकी फिर बात वहीं आ जाती है जहाँ पे आपकी हुकूमती मशीनरी और आपके अवाम या आपके वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नहीं है, लोग ध्यानदार हैं, वहाँ निज़ाम ठीक चलेगा। जहाँ पे लोग ध्यानदार नहीं है वहाँ कोई भी निज़ाम आ जाए वो ठीक नहीं चलेगा। मेरा एक बार फिर कहने का मकसद यह, मिसाल के तौर पे अगर ये इसमें ये होगा कि सदर के पास सारे इख्तियारात होंगे, सदर जिसको चाहेगा वो अपनी काबीना में शामिल कर लेगा, ठीक। इस वक्त किसी MPA या MNA की मजबूरी ये होती है कि उसने कल हल्के में लोगों से वोट मांगने जाता है, जहाँ तक उसकी मजबूरी है। अगर कल उसकी ये मजबूरी ख़त्म हो जाती है सदारती निज़ाम के ज़रिए और फिर कोई करप्ट आदमी सदर बन जाता है, तो फिर आप यूं समझें कि आपने अवाम के गले में रस्सी, वो फंदा डालकर रस्सी उसके हाथ में देती है जो करप्ट आदमी बैठा हुआ है। कहने का मकसद यह है कि आप पहले सिस्टम को ठीक कानून साजी करेंगे। आप पहले, जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे, आपका सदारती निज़ाम छोड़ के कोई भी निज़ाम हो वो नहीं चल सकता। कितानी साहब, मादद के साथ करप्ट जो आपका करप्ट सदर आएगा, जो आपके कहने का मकसद है कि अगर करप्ट सदर आएगा तो उसको कौन हटाएगा? अभी भी तो हमारे हालात ऐसे ही जा रहे हैं ना। जो पार्लिमानी निज़ाम है, वो जो पार्लियामान में MNAs बैठे हैं वो अपने वज़ीर आज़म को लेकर आते हैं, और वज़ीर आज़म वही गिने चुने चंद बंदे हैं। जो सदारती निज़ाम में भी इन्हीं बंदों ने आना है और पार्लियामान में भी इन्होंने आना है, लेकिन पार्लियामान में की बजाय अब सदारती निज़ाम को लाने का मेन मकसद ये है कि ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए। कथानी साहब, एक और सवाल है आपसे कि पीपल्स पार्टी बहुत शोर कर रही है सदारती निज़ाम के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून खामोश है,
اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی تھوڑے ہلکے پھلکے جو ہے نا ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بہت زیادہ شور کر رہی ہے. میرے خیال سے وہ ایک ان کے خلاف درخواست بھی دینے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا تجزیہ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شور کیوں کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے، وہ کیوں خوش ہے؟ اس وقت سیاسی جماعتیں جتنی بھی جو حق میں اور جو خلاف ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس میں پیپل پارٹی ملک یا قوم کے حق میں اور نون لیگ ملک یا قوم کے خلاف یا پی ٹی آئی ملک اور قوم کے حق میں، یہ والا سین نہیں ہے. سین یہ ہے کہ کس کو صدارتی نظام کے اندر کتنے بڑے بینیفٹ ملیں گے. نون لیگ کا امیج اس وقت پورے ملک میں موجود ہے، اور وہ صرف اس لیے موجود نہیں ہے کہ نون لیگ نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے موجود ہے کہ نون لیگ کا گراف ٹوٹنے نہیں دیا گیا. نون لیگ کا نائل ہونے کے باوجود وزیر اعظم کے نون لیگ کے گراف کو ٹوٹنے نہیں دیا گیا، جبکہ پیپل پارٹی صرف اپنے صوبہ سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. اب پیپلز پارٹی کو یہ علم ہے اچھے طریقے سے کہ اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے اور انہیں مین سٹریم میں نہیں لایا جاتا، انہیں وفاقی حکومت کے اندر کوئی عہدے نہیں دیے جاتے، انہیں اندر نہیں لایا جاتا، تو پھر پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. نون لیگ کو یہ پتہ ہے، وہ حمایت کریں گے اس کی. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اتنا امیج ہے اور ہم اتنی پاور رکھتے ہیں کہ ہم کل اپنا صدر لا سکتے ہیں. تو نون لیگ اس لیے حمایت کر رہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس لیے زور دے رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ کہ ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں اور ہم کو بھی ساتھ رکھا جائے، کیونکہ یہ صدارتی نظام جب ہوگا تو 2 پارٹی سسٹم ہو جائے گا. جب 2 پارٹی سسٹم ہو جائے گا تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں جہاں جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہ چاہیں گی کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کوئی عہدہ دیا جائے. لیکن چھوٹی جماعتوں کی بھی یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی یہ بات کہ ان کو فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے جب تک ان سے حمایت لی جائے تو صدارتی نظام میں انہیں کوئی عہدہ دے دیا جائے. اس کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اس کے بعد جتنے صدور آئیں وہ ان کو عہدہ دیں، وہ ان کو یہ لازم نہیں ہے اور نہیں دیں گے. وہ اس میں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی اقتدار میں صدارتی نظام میں آئے گا اس کے ساتھ جو سپورٹنگ پارٹیاں ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں، وہ گورنر ان کو دیا جائیں گے یا پھر ڈویژنل سطح پہ ان کو جو لوکل گورنمنٹ کے ڈویژنل سطح کے اختیارات دیتے وہ ان چھوٹی پارٹیوں کے حوالے کریں گے. کتانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ناظرین، اللہ کرے کہ جو اس وقت ہمارے کرتا دھرتا جو بھی ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے جو نظام لانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اس بات میں کامیاب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ نظام کامیاب ہو جائے اور عوام کے بہتری کے لیے ہو، جس سے عوام مہنگائی کے بوجھ تلے سے نکل آئے. اسی کے ساتھ آپ کے ہوسٹ میں عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.